میں کہا کرتا ہوں یہ دنیا میوزیم ہے، نیکی کرو اللہ کی مدد کا نظارہ چاروں طرف سے دیکھو، یا غلطی کرو اور سزاؤں کا نظارہ دیکھو۔ اور اللہ جب ناراض ہوتا ہے بچوں کے ذریعے سے تماچا مرواتا ہے، اور جب وہ راضی ہوتا ہے تو پھر شیر کے ذریعے سے حفاظت کرتا ہے۔ ہمارے علاقے میں بھائی یوسف بھائی چنگواڑی رہتے تھے، افریقہ جاتے تھے، چنگواڑا والوں نے بائیکاٹ کیا تھا۔ افریقہ کا جنگل مشہور ہے، سب کو جماعت والوں کو سلا کر وہ اکیلے جنگل جاتے تھے۔ افریقہ کے جوانوں نے سوچا یہ آدمی کہاں جا رہا ہے، چپ کے سب لوگ بیٹھ گئے، سی بی آئی بن کر نگرانی کرنے کے لیے۔ اللہ کا بندہ جنگل میں مسلح بچھا کر درخت کے نیچے جب ہچکیاں لے کر رونا شروع کرتا تھا، جنگل کا ایک شیر آ کر پاس میں بیٹھ جاتا تھا، دم ہلاتا تھا، اس نیک بندے کو کوئی نہ ستائے، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ جب دعا سے فارغ ہوتے تھے دم ہلاتا ہوا وہ روانہ ہو جاتا تھا۔ سمجھو اللہ کے نظام کو، کمپیوٹر کو تو سمجھا ہے، اللہ کے نظام کو بھی سمجھو۔ 1000 مرتبہ درود میرے بھائیوں کو بھی پڑھنا ہے اور میری بہنوں کو بھی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ کبھی کسی موقع پر آنا ہوا تو تم خود کہو گے کہ مولانا جب سے تم نے کہا ہے تب سے ہم نے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت آپ خود دیکھو گے، کاروبار میں برکت، ہر چیز میں برکت۔ دوسرا ایک عمل بتاؤ، روزانہ سوتے وقت 3 مرتبہ درود شریف پڑھو، 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھو بسم اللہ کے ساتھ، پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھو، اور سر جھکا کر روتے روتے آنکھوں میں سے آنسو بہا کر یہ کہو اللہ میں گنہگار ہوں لیکن میرا نبی میرا بہت بڑا محسن ہے، میرا لاڈلا نبی بہت کچھ دے کر گیا ہے، اس کا ثواب میرے نبی کو دے دے، میرے نبی کی بیویوں کو دے دے، صحابہ کو دے دے، تابعین کو دے دے، تمام نیک بندوں کو دے دے، اولیاء اللہ کو دے دے، اور ان کی روحانیت کو عافیت کے ساتھ میری طرف متوجہ فرما۔ بس یہ اتنا عمل کرو۔ یہ میں گیڑیا والوں کو ہدیہ دے رہا ہوں، گیڑیا والوں کو۔ ایک صاحب نے کہا مولانا جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو خواجہ معین الدین چشتی میرے پاس آ رہے ہیں، اجمیر میں سونے والے، ہاں خواجہ نظام الدین اولیاء میرے پاس آ رہے ہیں۔ اتنا خوش تھا وہ بندہ جس کی کوئی حد نہیں، اور مجھے ایک اللہ کے ولی نے تنہائی میں کندھے پر ہاتھ مار کر کے مجھے ہدیہ دیا تھا۔ وہ ہدیہ میں گیڑیا والوں کو بھی دے رہا ہوں، اس کو معمولی نہ سمجھیں، یہ بقامت کہتر بقیمت بہتر کا مصداق ہے، دکھنے میں معمولی ہے لیکن اس میں سے اگر کسی کے دل کی زمین میں پانی جلدی ہے وہ انشاءاللہ بہت جلدی اس کا نتیجہ دیکھے گا، اس کو معمولی نہ سمجھے۔ اور میں میری بہنوں کو کہتا ہوں، ہاں میرا بچ چلتا تو میں ایک ایک گھر میں جاتا اور میری بہنوں کو پردے کے آڑ میں کچھ کہتا کہ میری بہن آپ بہت رو، آپ بہت رو، ان بچوں کے لیے رو۔ تو میرے بہنوں کو بھی کہتا ہوں آپ کو 1000 مرتبہ درود شریف پابندی سے پڑھنا ہے، یہ 3 مرتبہ قل هو اللہ کا عمل بھی کرنا ہے، اور یہ بچے یہ بچیاں جب اسکول مدرسے جائے اور شوہر کمائی کے لیے جب روانہ ہو تو میری بہنوں کو کہتا ہوں کہ کام کاج چھوڑ کر اپنے شوہر کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک آئے، مسکراتے چہرے سے روانہ کریں، میرے شوہر آپ جائیے، اللہ آپ کی حفاظت کریں، مسکراتے چہرے سے۔ اور شوہر جب کمائی کر کے رات کو گھر آئے سارا کام کاج چھوڑ کر دروازے پر آئیے، شوہر کا سامان لیجئے، مسکراتے چہرے سے سامان لے کر پانی پلائیے، گھر میں جھگڑا نہ کیجئے، ہمیشہ مثبت انداز میں رہیے۔ محبت 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 والا دشمنوں کے بیچ میں بھی اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ دعائیں لینا سیکھو، بد دعائیں مت لو ورنہ زمین تنگ ہو جائے گی۔ یہ مت سمجھو کسی کو تماچا مارا ہے سزا نہیں ملے گی، پائی پائی کا حساب ہے، وہاں پائی پائی کا حساب ہے۔ اگر کسی کے گھر کے سامنے ظلم کر کے پارکنگ کرو گے اس کی بھی سزا ملے گی، تو تاری سے بات کرو گے تو بھی سزا ملے گی، اور اگر کسی غریب کے بچے کو 1 روپیہ دے کر خوش کرو گے اس کا بھی آپ کو انعام ملے گا۔ اور اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔